نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کی آیا مقدسہ تمام جھوٹے نبیوں پہ لعنت بھیجتی ہے اور ساتھ جھوٹے نبیوں کے منہ پہ چھتر بھی مار رہی ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے اور حق کلام ہے، برحق قرآن ہے، برحق کلام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا، اب اس کے بعد بھی کوئی اگر نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس آیا مقدسہ کے بعد اگر نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ نبی نہیں، حرام زادہ ہی ہے، پکی بات ہے۔ یہ گالی نہیں، قرآن پاک نے کہا ہے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ آج کی آیا مقدسہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات تو ساری ورا ہیں۔ آج میری نظر میں جو آیا مقدسہ آئی ہے نا، وہ سورہ صف سے ہے۔ اور آیا مقدسہ نمبر 170-72 یا 71 میرا خیال ہے، ہاں 171 ہے، 171۔ اور یہ آیا مقدسہ اس میں لفظ جو ہے نا وہ بڑے پیارے ہیں۔ باقی جگہ تو فرمایا نا من قبلی کا، یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا لفظ فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَاتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ۔ ضرور گزر چکی، سبقت فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے، اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جماعت مراد جماعت۔ اب یہ آیا مقدسہ مرزائیوں کے منہ پہ اوپر اگر کوئی آدمی یاد رکھ لے، یہ بات یاد ہے
سورت صف ہے، سورت صف کی 171 171 یا 171 آیا مقدسہ ہے، اور مرزائیوں کے منہ پہ اوپر لتر مارنے والی آیا مقدسہ ہے، اور نبی علیہ السلام کی نبوت پر، خاتمیت پر بہترین دلیل بھی ہے، لیکن سمجھنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، جب اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے، لعلکم تتفکرون، لعلکم تتدبرون، لعلکم تعقلون، یہ آیات مقدسات ذہن میں رکھ کر یہ آیا مقدسہ پڑھے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ، ضرور گزر چکی، ہو چکی، سبقت سبقت لے چکی، کلمتنا ہمارے کلام کا انہیں فائدہ ہو چکا، ہمارے کلام کے ساتھ وہ ہو چکی، ہم نے اپنا کلام ان پر مکمل، ان کو سبقت دے دیا، بھیج دیا، ختم کر دیا ان کا سلسلہ۔ وہ کون ہے؟ لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، وہ میرے بندے جن کی جماعت اب ختم ہو چکی آپ پر یا رسول اللہ، وہ مرسلین ہیں، وہ مرسلین ہیں، وہ میرے بندے تمام رسول ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں۔ بس لاؤ جی، کہتے قرآن پاک کی کوئی ایسی دلیل لاؤ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہو تو وضاحت ہو۔ اب اس سے بڑی وضاحت اب کوئی مانگے تو اس کے منہ پہ بھی خدا کی لعنت ہے، اس کے منہ پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ یہ اتنی بڑی وضاحت ہے، اتنی بڑی وضاحت ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جنہیں اللہ نے اپنے کلام سے نوازا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا، وہ جماعت اب گزر چکی ہے، وہ جماعت اب ہو چکی ہے، وہ سبقت حاصل کر چکی ہے۔ اب کوئی مطلب شک رہ گیا ہے؟ اب شک تو کوئی نہیں رہا باقی۔ یہ آیا مقدسہ پھر یاد کر لو، تمام مسلمان یاد کر لو، وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، انبیاء کی جماعت ضرور آپ سے محبوب پہلے گزر چکی، آپ سے پہلے ہو چکی۔ اس سے پہلے دو آیات مقدسات پیچھے چلے جائیں تو لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ضرور تھے وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں، یعنی انبیاء چنے ہوئے بندوں میں تھے۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان لوگوں نے، کافروں نے ان کے ساتھ غلط برتاؤ کیا، پس وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ چنے گئے۔
اب ان آیات مقدسات دو آیات مقدسہ وضاحت کے ساتھ آ گئی. ایک ہے خاتم النبیین اور دوسری یہ آیا مقدسہ سورۃ صف کی آیا مقدسہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. معبور ضرور گزر چکی ہے ایک جماعت انبیاء کی آپ سے پہلے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام فرمایا تھا. کلماتنا ہم نے کلام فرمایا تھا. کلماتنا ماضی کا صیغہ ہے، سبقت ماضی کا صیغہ ہے. لیکن جہل اجانڈ آدمی ان کو تو یہ نہیں پتا نا کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے. جس طرح احمد عیسیٰ کہتا ہے آگے میرا نام لگا دو، میرا نام لگا دو. جہاں کہیں بھی ایسا جملہ آ جائے نا آگے میرا نام لگا دو. اسے یہ نہیں پتا کہ قرآن پاک کے سیاق و سباق کیا ہیں، گرامر کیا کہہ رہی ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا بڑھنا ہے. اس کو ایک خبط ہے، جس طرح پاگل آدمی کو خبط نہیں ہو جاتا، اسے ایک خبط ہے کہ میرا نام آنا چاہیے اور احمد عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنا چاہیے، چاہے دنیا پڑھنے والے لعنت اللہ علیہ کہتے رہیں، میرے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم آنا چاہیے. یہ احمد عیسیٰ کا خبط ہے. اور اس کے ماننے والے بیچارے صاحب زہر ہے، جو مجھے مانے گا وہ مجھ سے زیادہ جہل ہوگا نا، یعنی مجھ سے کم علم ہوگا، وہی مجھے مانے گا. اور مجھ سے اوپر والا وہ کبھی نہ کبھی میری غلطی پکڑ کے تو میرے منہ پہ مار دے گا، ٹھا مارے گا. وہ کہے گا قاری امانت تو تیری کیا حیثیت ہے، تو فلاں لفظ کو اس طرح پڑھ رہا تھا، تجھے تو خود پڑھنا نہیں آتا. جب پڑھنا نہیں آتا تو کیسے مفتی بن گیا؟ لعنت اللہ علیہ کا. صاف ظاہر ہے جب مجھے پڑھنا ہی نہیں آئے گا، قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں آتا، مجھے یہ نہیں پتا کہ قرآن کا لفظی معنی کیا ہے، قرآن کا مطلب کیا ہے، قرآن ہے کیا. احمد عیسیٰ کو بڑا پتہ ہے، اسے ترجمہ آئے نہ آئے، مفہوم آئے نہ آئے، جانے نہ جانے، وہ کہتا ہے قرآن کو یہ کیا جانے، انہیں کیا پتہ قرآن کیا ہے، اسے خود آئے نہ آئے. اس کیا کہ وہ ایک ویڈیو آپ سن لیں، وہ کہتا انہیں کیا پتہ قرآن کیا ہے، قرآن کا مطلب کیا ہے، قرآن ہے کیا. حالانکہ گدھے کے بچے کو خود پتہ نہیں، بالکل نہیں پتہ. اسے تو اتنا ایک لفظ ہے وہ سرونا اسے اصل اس کا پتہ نہیں اصل کیا ہے. وہ سر کر کے لوگوں کو ٹرکا گیا. اور صاف ظاہر ہے جس بندے کو سرن کا پتہ نہیں وہ اس کی بات سے متاثر ہو کر کیا کہا جی ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. صاف ظاہر ہے کہ جو میں اپنی مثال پہلے دے چکا ہوں، جو مجھ سے کم پڑھا لکھا ہوگا وہ میری بات کو فالو کرے گا، اور میری بات کو عام طور پہ جو پڑھا لکھا ہے نا وہی فالو کرے گا. بالکل ان پڑھ جہل وہ میری بات سے دور رہے گا، کیونکہ ان کی سمجھ سے میری بات دور ہوتی ہے، بالا تر ہوتی ہے. کیونکہ میں ساتھ ساتھ گرامر بتاتا ہوں، اور میری بات کو وہی فالو کرے گا جو گرامر جانتا ہے. ان میں یہی لفظ ہے اس آیہ مقدسہ میں وَلَقَدْ لام تاکید کے لیے، جس میں احمد عیسیٰ کہتا ہے تمہیں اللہ نے آنکھیں دی، تمہیں دماغ دیا، تمہیں کان دیے، تمہیں سوچنے سمجھ کی صلاحیت دی، تم اپنا تحقیق کے گھوڑے دوڑا لو. وَلَقَدْ پہ یہ کہتا ہے، یہ تو بات صحیح ہے نا کہ اپنی تحقیق کے گھوڑے دوڑا لو. آگے سابقات کا پتہ نہیں احمد عیسیٰ کو کیا ہے. اب سابقات کا لفظ جو جانتا ہے وہی میرا فالوور بنے گا، جو سابقات کو جانتا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے،
واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور مصدر اس کی سبقن ہے، جس سے سبق سبقا سبقو سبقت، اور اس کی مصدر سبقت بھی آتا ہے، سبقت چلاکی، دوڑنا، جلدی کرنا، پہلے بڑھ جانا، پہلے ہو گزرنا، سبقت لے جانا، اور سبقت کا معنی پیچھے چھوڑ دینا، یہ بھی ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سبق سناؤ، اصل مفہوم یہ کہ جو کل لیا ہے سبق وہ سناؤ، سبق گزرا ہوا وہ سناؤ اور آگے نیا لو، ٹھیک ہے نا۔ اب سبق کا معنی، اصل معنی، لفظی معنی کیا ہے؟ گزرا ہوا سبق، اس سے سبق رفتار وہ چھوٹے کاف سے ہے جس کا معنی تیز رفتار، آگے بڑھنا والا، یہ سبق پیچھا گزرا ہوا، اسی سے یہ لفظ سابقات فعل ماضی معروف، واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف۔ اب جو یہ بات جانتا ہے میری بات کو وہی فالو کرے گا۔ احمد عیسیٰ کو تو اس کی ہوا بھی نہیں لگی، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ احمد عیسیٰ کو فالو وہ کر رہے ہیں، فالوور وہ ہیں جو احمد عیسیٰ سے جہل ہے، جو احمد عیسیٰ سے جہل ہے اور احمد عیسیٰ کی جہالت والی باتیں لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ جس طرح اس نے حروف تہجی کا جہالت بوری، اور اسے حروف تہجی کا پتہ ہی نہیں، قرآن پاک کیا ہے، دوسروں سے کہتا ہے کیا پتہ ہے ان کو قرآن پاک کیا ہے، اسے خود پتہ نہیں قرآن پاک کیا ہے۔ اسے یہ پوچھ لو کہ خاتمہ تو نے تو ایسے کیسے بنا دیا، اور اس کے ماننے والے اس بات پہ پکے ہیں کہ قرآن پاک میں تو توئے کا ذکر ہی نہیں۔ وہ خاتمہ فلٹر جس سے اس کا یہ ثابت ہونا تھا، یہ ثبوت ملنا تھا کہ واقعی وہ حرام زادہ ہے، محمد کے فلٹر سے ہے، نذیر کے فلٹر سے نہیں۔ چلو، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَاتُنَا، محبوب آپ سے پہلے ایک جماعت انبیاء کی، جو انبیاء کی جماعت جو ہے وہ ہو گزری، 1,24,000 پیغمبر ہو گزرے۔ کلماتنا، 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 کلمہ کلماتنا وید متکلم کا صیغہ ہے، وید متکلم کا صیغہ ہے، اور فعل ماضی کا یہ بھی ہے، 14واں صیغہ ہے، 14واں صیغہ۔ کلماتنا، ہم نے ان سے کلام کیا، ان کے پاس ہمارا حکم کیا، ہمارا حکم ان کے پاس پہنچا، ہو گزرا، ہمارا حکم ہو گزرا۔ وہ کون تھے جن کا اللہ ذکر فرمایا؟ فرمایا لِعِبَادِنَا، وہ ہمارے بندے المرسلین، رسول، تمام کے تمام رسول تھے، بعد کا تو رسول کا ذکر ہی نہیں۔ بات تو یہ ثابت کرنی تھی، وہ تو ماضی میں ہو گزرے جن سے اللہ نے کلام کیا، اور گدھے کا بچہ احمد عیسیٰ خود اپنے منہ سے کہے کہ یہ اللہ بول رہا ہے، یہ اللہ تمہارا خدا کلام کر رہا ہے، تو اس کا معنی یہ خبطی ہے۔ بعد میں اللہ نے دکھایا نہیں کہ میرا بندہ کوئی آئے گا ایسا جو میرے سے کلام کرے گا۔ اگر کوئی ولی اللہ ہوتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے ساتھ تو وہ کلام ہی نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام سے کلام کر سکتا ہے، فرشتوں سے کلام کر سکتا ہے، شیطان سے کلام کر سکتا ہے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچا سکتا ہے، یہ ولی اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ سے کلام کوئی نہیں کر سکتا، نہ خواب میں، نہ خواب میں۔ اگر کسی نے کہا ہے کہ میں اللہ کی زیارت کی، ولی اللہ، کسی ولی اللہ نے بالکل جھوٹ بولا ہے۔
اس کا اعتبار ہی کوئی نہیں، بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی بھی ولی اللہ نبی اللہ سے بڑھ کر نہیں، اور پہلے نبی اللہ موسیٰ کلیم اللہ جنہوں نے اللہ کی جھلک دیکھی، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اللہ کی زیارت کی۔ بس دو انبیاء میں دو نبی، انبیاء میں دو نبی ایسی ہیں جنہوں نے اللہ کی جھلک کو دیکھا، اللہ کی زیارت کی۔ تیسرا نبی کسی نبی نے دعویٰ نہیں کیا، کسی نبی نے نہیں دعویٰ کیا۔ اور ولی اللہ ایسے ہی جھوٹ بولے رکھتے ہیں جیسے عام حدیثہ جھوٹ بولتی ہے۔ ولی اللہ نہیں ہوتے، وہ ہوتے شیطان کے بیلی، شیطان کے دوست، لوگوں کو ورگ لگانا، لوگوں کو بھلانا، شریعہ کے باغی، داڑھی مون، نشہ کرنے والے، شرابی، عام حدیثہ کی طرح۔ یہ بھی اپنا کہتا یہ خدا ہی بول رہا ہے پاکستان کا یوں ہو جانا ہے، پاکستان کا یہ ہو جانا ہے، پاکستان کا وہ ہو جانا ہے۔ تو اس کا خود ہی ان قریب کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے نا۔ ابھی کہ آئے تو صحیح، کہیں باہر اوپن آئے تو صحیح، منظر عام پر آئے تو صحیح، پھر دیکھیں گے کہ اس کا کیا بنتا ہے، کہ پاکستان کا بنتا ہے۔ اب یہاں اس آیہ مقدسہ میں وَلَقَدْ سَبَقَتْ میں وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ سے پہلے انبیاء ہوئے ہیں جن سے اللہ نے اپنا کلام فرمایا، جن کو اللہ نے اپنا کلام عطا فرمایا، جن پر اپنی صحیفے عطا اتارے، جن کو کتابیں دیں، وہ پہلے ہو چکے ہیں، بس پہلے ہو چکے ہیں۔ اور وہ اللہ کے بندے مرسلین ہیں، لعبادنا المرسلین، وہ اللہ کے بندے عبادنا المرسلین، اللہ کے بندے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ان پر ہوا۔ اس کے بعد اللہ کا فضل تو ہے، اللہ کا فضل تو ہے، لیکن وہ خاص فضل انبیاء والا کسی پر نہیں، نا 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 نا، وہ نبی علیہ السلام کی ذات پر ہے، اور آقا علیہ السلام کی ذات پر تھا، آقا علیہ السلام کی ذات پر ہے، اور تا قیامت نبی علیہ السلام کی ذات ہی نبوت اور آپ کی رسالت قیامت تک چمکتی رہے گی۔ آپ کی رسالت کے اندر کسی اور کی رسالت کا دخول کوئی نہیں۔ اگر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آقا علیہ السلام کی پیشین گوئی کے مطابق آنے ہیں تو وہ امتی بن کے آنے، امتی نبی بن کے آنے، اور امتی نبی یہ بڑا ڈھنڈورا بیٹھتے ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام امتی نبی ہے تو پھر غلام احمد قادیانی بھی امتی نبی ہو سکتا ہے۔ بالکل غلط، بالکل جھوٹ۔ اگر ہونا ہوتا تو نبی علیہ السلام خود فرما دیتے، اللہ نے انہیں غیب عطا فرمایا، اللہ عالم الغیب ہے، اور اپنا غیب لا یطلعکم علی الغیب ولکن لا یجتبی من یشاء من رسلہ، کہ اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ وما کان اللہ لیجزیکم علی الغیب، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا مگر جس پر اپنے رسولوں میں جس رسول پر راضی ہو جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے جب یہ فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تشریف لانے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا رسول یہ بھی فرما دیتا آقا علیہ السلام یہ بھی حکم فرما دیتے کہ ایک کانا نبی بھی ہونا ہے، کانا نبی بھی ہونا ہے۔ اتنا ہی کہہ دیتے تو پتہ چل جاتا کہ غلام احمد قادیانی کانا جو ہے وہ بھی نبی ہونا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا تو ہم اعتبار کر لیتے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں فرمایا، صرف عیسیٰ علیہ السلام کا کہا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ سے اترنے ہیں، اور یہ پیدا ہوا ہے مریم سے، اللہ کی رجولیت سے، یعنی پیور حرام زادہ۔ اب جو پیور حرام زادہ خود کہہ رہا، اپنی زبانی کہہ رہا ہے پیور حرام زادہ، وہ نبی کیسے؟ ہاں اعتراف کرتے ہیں، جس طرح احمد عیسیٰ کہتا ہے کہ میں محمد کے فلٹر سے، وہ بھی پیور حرام زادہ۔ یہ کہتا ہے میں مریم کے پیٹ سے،
مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمانا تھا، وہ فرما دیا۔ اب جو کوئی مریم کا بیٹا بننے کی کوشش کرے گا اور مریم کے اوپر بہتان باندھے گا، وہ لعنتی ہے، جھوٹا ہے، لعین ہے، مردود ہے۔ اور خلیفہ مسرور حق بیان کر، یہ آیت مقدسہ تیری نظر سے نہیں گزری، او مربیو حرام زادے نہ بنو، یہ آیت مقدسہ تمہاری ذہن سے، اپنا آنکھوں سے نہیں گزری کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، جن پر ہمارا کلام تھا، جنہوں نے ہمارے کلام کو حاصل کر لیا، وہ جو سبقت لے گئے، جو پہلے ہو چکے آپ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون تھے؟ لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، وہ میرے بندوں کے لیے میرا کلام تھا، میرے بندوں کے لیے۔ وہ مرسلین بندے ہیں، وہ مرسلین بندے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد کا تو ذکر ہی نہیں، سابقات کا ذکر آ گیا، پہلے کا قبلی نہ بھی ذکر آ، قبلی کا من قبلی کا، من قبلی کا، من قبلی کا، وہ تو پتہ نہیں کتنا مرتبہ قرآن پاک کے اندر آیا ہے۔ اور قرآن پاک کی یہ آیات مقدسات، ہر جو قرآن پاک کا ناظرہ اور تھوڑا سا ترجمہ جانتا ہے وہ بھی نکال سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے پہلے رسول بھیجے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے آ کے تصدیق فرما دی، سورت صافات میں کیا تصدیق فرما دی؟ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، یہ اللہ نے تصدیق فرما دی کہ محبوب آپ سے پہلے انبیاء جو ہوئے ان کی ایک جماعت ہو گزری، جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام، جن کو عطا فرمایا تھا، جن سے اپنا کلام کیا تھا، جن کو اپنا کلام عطا فرمایا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، رسول تھے، وہ اللہ کے رسول تھے۔ اگلا لفظ انہم لہم المنصورون، بے شک وہ جو ہو گزری ہیں، جن کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، وہ انہی کے لیے اللہ کی نصرت تھی، انہی کے لیے اللہ کی مدد تھی۔ منصورون، وہ مدد کیے گئے تھے۔ انہم لہم منصورون، انہم لہم المنصورون، انہم لہم المنصورون، بے شک وہی جماعت جو سبقت والی جماعت ہے، جو نبی علیہ السلام سے پہلے ہو گزری ہے، جو رسولوں کی جماعت ہو گزری ہے، بے شک وہی جماعت ہے۔ اور خلیفہ مسرور، تو غلط بیانی کرتا ہے ضرور، تیرے ذہن کے اندر ایک ہے فطور، نہ بن سور، جھک جا اللہ کی حضور، جھک جا اللہ کی حضور، جھک جا اللہ کی حضور۔ انہم لہم المنصورون، بے شک وہی اللہ کی مدد میں تھے، اللہ نے ان کی مدد کی تھی، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک ہم نے ان کے جتھے کو کافروں پر غلبہ عطا فرمایا، ہماری مدد سے وہ غالب رہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک وہ ہمارا گروہ تھا۔ اللہ فرما رہا ہے بے شک وہ ہمارا گروہ تھا جس کو ہم نے کافروں پر غالب فرمایا، کافروں پر غالب فرمایا۔ اور کافروں پر غالب آنے والے آقا علیہ السلام کے پہلے، آقا علیہ السلام سے پہلے رسول جو گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں خلیفہ مسرور کو ہدایت دے، نہ جھوٹ بولا کر، نہ جھوٹ بولا کر، آخر تو نے بھی مرنا ہے اور مرزا کے پاس چلے جانا ہے، پھر تو پچھتائے گا، پھر تو پچھتائے گا، پھر کچھ نہیں بن آئے گا، پھر تو پچھتائے گا، پھر کچھ نہیں بن آئے گا۔
پھر اسرائیل جب آئے گا، تو قبر میں پہنچا جائے گا، پھر کچھ نہیں بن آئے گا۔ میری بات تمام سامعین کی سمجھ میں اچھی طرح آ گئی ہے، اور یہ آیا مقدسہ اس کی تائید کر رہی ہے جو آیا مقدسہ ہے نا، وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ سورۃ احزاب میں پہلے گزر چکی، سورۃ احزاب میں اور سورۃ صافات میں یہ آیا مقدسہ اس آیا کی تصدیق کر رہی ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے انبیاء ہو گزرے ہیں، بعد میں کوئی نبی نہیں ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی دنیا میں زیارت نصیب فرمائے، قبر میں پہچان نصیب فرمائے، قیامت والے دن شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ نیک لوگوں کے لیے جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔